بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب ملا، پتھروں کا بنا ہوا ہے، اور جو ہمارے ہاں سے دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار کی جاتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جوہر لگوائے، اس مکان میں بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ بالآخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی، اور ابرہہ کو معلوم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبے کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام اور حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں۔ اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکے کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جواہر میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا، اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، آپ سے قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ ابرہہ نے اس سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی، اور آپ اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔
پھر عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت خود کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، انکس چبھوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ بالآخر ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھائیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوششیں جاری تھیں کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبے کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کے دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی مخالفت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اب سلیب کامیاب نہ ہو۔ سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ اسرائیل عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جوں ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جنگ میں اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا یہاں لشکر سارا تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو ہاتھی کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔